الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست بزرگوں، رمضان المبارک کی ایک سنت اخیر عشرے کا اعتکاف بھی ہے. اعتکاف کے معنی ہیں اللہ کے در پر اور اس کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے آدمی اپنا قیام کرے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک واجب، یہ منت اور نظر کا اعتکاف ہوتا ہے. کسی آدمی نے منت مانی، نظر مانی، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، 3 دن کا، 5 دن کا، 10 دن کا، جو بھی اعتکاف کی آدمی نے نیت کی ہے یا منت مانی ہے، اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس کے ذمہ واجب ہے. دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری بستی میں، پورے محلے میں اگر مسجد میں کوئی بھی 1-2 آدمی رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کر لیتے ہیں تو یہ سنت پورے محلے اور بستی کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. اور اگر مسجد خالی رہے، پورا محلہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے اور کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو اس سنت کے چھوڑنے کے گنہگار پورے محلے کے تمام افراد ہوں گے. ہر ایک پر اس کا گناہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اخیر عشرے کا. یوں تو آپ نے رمضان کے پہلے عشرے کا بھی کیا ہے اعتکاف، پھر دوسرے کا بھی کیا، پھر تیسرے کا بھی کیا، لیکن یہ شب قدر کی تلاش میں کیا. آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، جب 10 دن پورے ہوئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں. جب دوسرا عشرہ مکمل ہونے لگا تو آپ نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں. مجھے بتایا گیا ہے کہ شب قدر اخیر عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے. جب یہ چیز متعین ہو گئی کہ شب قدر اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہیں تو پھر آپ نے ہمیشہ اخیر عشرے ہی کا اعتکاف فرمایا. 1 سال سفر کی وجہ سے آپ اخیر عشرے کا اعتکاف نہیں فرما سکے تو آپ نے اس سے آنے والے سال میں 10 دن کی قضا کرنے کے لیے کہ گزشتہ سال نہیں کیا تھا، اس لیے آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا.
بہرحال یہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ محلے میں ایک دو آدمیوں کو یقینی طور پر اعتکاف کرنا چاہیے ہر مسجد کے اندر، لیکن ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ محلے کے تاجر لوگ، کام والے لوگ، سرمایہ دار لوگ تو یہ کہیں کہ جی ہمارے پاس فرصت کہاں، ہم تو بزنس مین لوگ ہیں، ہم تو کام والے لوگ ہیں، چلو کسی غریب مزدور کو تلاش کرو اور اس کو اعتکاف میں بٹھا دو تاکہ سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے، اور اس کو کوئی مزدوری اور پیسے دے دیں گے، اس کے 10 دن کے کام کا حرج ہوگا، لہذا اس کی تنخواہ طے کر دی اور اس کے کچھ پیسے طے کر دیے، یا طے نہیں کیے تو اس سے کہہ دیا کہ جب تمہارا اعتکاف پورا ہوگا تو ہم تمہیں انعام دے دیں گے، ہدیہ دے دیں گے، اور پھر آخر میں اس کو ایک پھولوں کی مالا لا کر پہنا دی، ایک جوڑا کپڑے کا دے دیا اور کچھ پیسے اس کی جیب میں رکھ دیے، اور ہم نے یہ سوچا کہ اس کرائے کے آدمی سے ہم سب کی سنت ادا ہو گئی۔ ایسا کرنا گناہ کی بات ہے، نہ کروانے والوں کو کوئی ثواب ملے گا اس سے، اور نہ پیسے لے کر اعتکاف کرنے والے کو کوئی ثواب ملے گا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اپنے شوق کی بات ہے، سنت کی ادائیگی کی بات ہے۔ یہ تو جس طرح لوگ اپنی بات کو منوانے کے لیے گورنمنٹ اور حکومت کے لوگوں کے دروازے پر دھرنا دیتے ہیں، یہ اعتکاف گویا اللہ کے دروازے پر دھرنا دینا ہے۔ جب عام قسم کے لوگ اور عام قسم کے حکومت کے لوگ جب اس طرح لوگ دھرنا دے دیتے ہیں اور ان کے دروازے پر جا کر پڑ جاتے ہیں تو وہ ان کی بات رکھ لیتے ہیں اور ان کی بات مان لیتے ہیں اور ان کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں، یا ان سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، تو جب آدمی اللہ کے دروازے پر آ کر پڑ جائے گا اور اللہ سے اپنی حاجتیں، اپنے خاندان کی حاجتیں اور ضرورتیں، دین اور دنیا کی ہر قسم کی بھلائی پوری امت کے لیے مانگے گا، تو یقیناً اللہ اس کی بات کو ضرور قبول کریں گے اور اللہ اس کی بات کو ضرور سنیں گے۔ اس لیے اعتکاف یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کے ہی کرنا چاہیے، عبادت سمجھ کے ہی کرنا چاہیے۔ جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف کرنے والے کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف تو اتنی بڑی چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ایک دن کا اعتکاف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں آڑ کر دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا فاصلہ زمین سے آسمان تک کا ہے، یعنی جہنم کے اور اس اعتکاف کرنے والے کے درمیان میں اتنی دوری اللہ پیدا کر دیتے ہیں، یعنی وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اور جب 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اس کا تو بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے جو نفلی ہوتا ہے، نفلی اعتکاف تو یہ ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ کوئی دن متعین ہے، نہ کوئی شرائط ہیں اس کے لیے۔ اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں آئے تو مسجد میں داخل ہونے کے موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کرنی چاہیے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت ہی دروازے پر اعتکاف کی نیت بھی کر لینا چاہیے۔ تو جتنی دیر آدمی مسجد کے اندر رہے گا اتنی دیر اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے، جتنی دیر بھی رہے۔ اعتکاف کرنے والا آدمی اگر مسجد میں کوئی عبادت نہ کرے، کچھ نہ کرے، خالی بیٹھا رہے، تو اس کو بیٹھنے پر بھی اللہ کے یہاں سے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔
اس کو عبادت. جیسے کوئی آدمی عرفات کے میدان کے اندر احرام باندھ کر پہنچ جائے اور وہاں کوئی وہ ذکر نہ کرے, کوئی دعا نہ کرے, تو 9 تاریخ کو زوال کے بعد احرام پہن کر حج کی نیت سے خالی بھی بیٹھا رہے گا تو اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرما دے گا, وہ حاجی کہلائے گا. تو اس طرح مسجد کے اندر اگر کوئی اعتکاف کی نیت سے خالی بھی رہتا ہے تو اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے. لیکن اعتکاف میں تو آدمی عبادت کے لیے آتا ہے, اس لیے یہاں پر ماحول ہوگا, کوئی نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا, کسی کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھے گا, تسبیح پڑھتا ہوا دیکھے گا, دعا مانگتا ہوا دیکھے گا, تو آدمی کو خود یہ شوق پیدا ہوگا اور یہ رغبت پیدا ہوگی آدمی کے دل میں کہ میں بھی کچھ کر لوں. تو اس لیے کہ یہ ماحول ہوتا ہے. تو جتنے دن بھی آدمی یہاں رہے گا اتنے دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہے گا, اور بازار کی اور باہر کی جتنی لایعنی اور خرافاتی ماحول ہے اور فتنوں کا ماحول ہے اس سے آدمی محفوظ رہے گا اور بچا رہے گا. جس طرح آج مسجدیں آباد ہیں, یہ رمضان کے اخیر عشرے کے اندر بازار بھی آباد رہتے ہیں. عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بھیڑ بھی ہوتی ہے, عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ دیر تک بازار کھلے بھی رہتے ہیں. تو ایک تو وہ ماحول ہوتا ہے جو بازار کا ماحول ہے, ایک وہ ماحول ہے جو مسجد کا ماحول ہے. خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے, وہ چاہے کسی بھی عمر کے ہوں اور کہیں سے بھی آئے ہوں, جو اس ماحول کو چھوڑ کر جو فتنے کا ماحول ہے مسجد کے نورانی ماحول کے اندر اپنے 10 دن گزارتے ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ایک سوال کیا جو سوال یہودیوں نے آپ سے کیا تھا. یہودی کچھ لوگوں نے آپ سے ایک سوال کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہیں اور دنیا میں سب سے خراب جگہ کون سی ہے. آپ کا یہ معمول تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے جب تک کہ آپ کو وحی نہیں کی جاتی تھی. کوئی بات آپ کو وحی کی جاتی تھی تب جا کے آپ اس کو کہا کرتے. اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا تھا, وہی جواب آپ لوگوں کو بتایا کرتے. جبریل سے پوچھا, جبریل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہیں اور دنیا میں سب سے خراب جگہ کون سی ہیں. جبریل امین نے عرض کیا, اللہ کے نبی میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں, اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتا, آپ اجازت دیں تو میں اللہ سے پوچھ کر بتا سکتا ہوں. چنانچہ جبریل امین تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آئے, اور آنے کے بعد جواب دیا اور یہ کہا کہ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے خیر البقاء مساجدها وشر البقاء اسواقها. دنیا میں سب سے اچھی جگہ بازار مسجدیں ہیں اور دنیا میں سب سے خراب جگہ بازار ہے. تو خراب جگہ سے نکل کر آدمی مسجد کے ماحول میں آتا ہے تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, نورانی ماحول میں آتا ہے. یہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, سجدہ کیا جاتا ہے, زمین کا وہ حصہ دوسرے حصوں پر جہاں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے وہ فخر کرتا ہے. چنانچہ مسجدیں جس مقام پر بنی ہوئی ہیں اور زمین کے جس حصے پر بنی ہوئی ہیں, زمین کا وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے, اس لیے کہ وہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے, ہم مسجد کے آداب کا پورا خیال رکھیں. مسجد کے آداب کا پورا خیال رکھیں. مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ سب سے بڑے شہنشاہ کا دربار ہے. اس کو گندا نہیں کرنا, صفائی کا پورا اہتمام رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کھانے پینے کی ضروریات یہاں پوری کریں اور پوری کرنے کے بعد میں اس کے ریزے یہیں رہ جائیں جانماز پر. ایسا نہیں. بہت ایسا ہوتا ہے کہ جب جانمازیں یہاں کے صفائی والے بیچارے اٹھاتے ہیں تو اس کے نیچے گٹھلیاں نکلتی ہیں کھجور کی. یہاں تو جانماز کی بات تو
میرے کمرے میں تکیوں کے نیچے، یہ حجرے کے اندر تکیوں کے نیچے گٹھلیاں نکلتی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہاں نماز پڑھنے والے کھجور کھا کر گٹھلیاں تکیے کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو بہت مہذب قسم کے لوگ ہیں ماشاءاللہ. ان کے گھر ایسے ہوں گے کہ اگر دودھ گر جائے تو آدمی اس کو اٹھا لے تو وہ خراب نہ ہو. لیکن میں یہی کہوں گا کہ چونکہ جہاں کھانے پینے کا تھوڑا سا ماحول ہوتا ہے وہاں چوہے ہو جاتے ہیں، تو وہ کوئی چوہا اپنے منہ میں یا پنجے میں دبا کر وہ لے آتا ہوگا اور کہیں کونے میں تکیے کے نیچے یا فریج کے نیچے ڈال دیتا ہوگا. لیکن بہرحال اگر یہاں بھی کوئی چوہا ایسے کوئی لے آئے تو ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کہیں گٹھلی پڑی ہوئی ہو، کوئی ریزے پڑے ہوئے ہوں تو اس کا اٹھا دینا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی نمازی ایسا کرتے ہیں، کوئی چوہا آ کے رکھ دیتا ہوگا، اپنے منہ میں دبا کر ڈال دیتا ہوگا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں ایسی گندگی وغیرہ دیکھیں تو اس کو صاف کر دیں، اس کو اٹھا کر ڈسٹ بین کے اندر ڈال دیں. اس لیے مسجد کے آداب کا پورا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. یہ ہمارا گھر نہیں ہے جہاں چاہا کرتا لٹکا دیا، جہاں چاہا پاجامہ لٹکا دیا، جہاں چاہا لنگی لٹکا دی، جہاں چاہا اپنا کوئی اور ایسی چیز تولیہ وغیرہ لٹکا دیا. اپنی چیزوں کو استعمال کریں، اپنے کپڑوں کو، اور اس کو طے کر کے اپنے بیگ میں رکھ کر جو آپ کے سامان رکھنے کی جگہ آپ کو بتائی جائے یا آپ جو پرانے لوگ ہیں جانتے ہیں وہاں اس کو ادب احترام کے ساتھ میں رکھنا چاہیے. مسجد تو صفائی کی چیز ہے، اتنا اہتمام کیا گیا ہے مسجد کی صفائی کا، اور مسجد کو صاف رکھنے والوں کے لیے اتنی خوشخبریاں ہیں. اللہ کے نبی کی مسجد میں ایک عورت جھاڑو دیا کرتی تھی، رات کے وقت میں آتی تھی اور وہ جھاڑو دے کر وہ صاف کر کے مسجد چلی جایا کرتی تاکہ مجھے کوئی نہ دیکھے. اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یہ عورت مسجد کی صفائی کرتی ہے. چند دن آپ نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں آئی. صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے وہ عورت نہیں آتی؟ اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا تو 2 دن پہلے انتقال ہو گیا. کہ بھئی مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ کہ اللہ کے نبی ایک عام عورت تھی، اس کے لیے آپ کو کیا تکلیف دیتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس کے قبر کے پاس لے چلو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے آپ نے دعائے مغفرت فرمائی، اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. اس لیے مسجد کی صفائی کا تو بہت اہتمام رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود نے ایک مرتبہ مسجد حرام میں کہیں ایسی چیز دیکھی جو نامناسب تھی، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا کر صاف کیا اور آپ نے اس کو باہر اٹھا کر ڈالا. حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ کوئی ایسی چیز کھا کر مسجد میں مت آؤ جس کی وجہ سے تمہارے منہ سے بو آتی رہے، جیسے لہسن ہے، کچی پیاز ہے، اس کو کھا کر مت آؤ. بعض مرتبہ غیر محسوس طریقے سے یہ چیزیں کھانے میں آ جاتی ہیں. آپ نے ہوٹل سے کوئی چیز فرائی منگوائی، اب فرائی والے چٹنی بھی دیتے ہیں اور کچی پیاز بھی اس کے ساتھ دیتے ہیں، اور احساس نہیں ہوتا. آدمیوں کبھی اس کو افطاری میں رکھ کے کھا لیتا ہے، کبھی دسترخوان پر کھانے میں اعتکاف والے کر کے کھا لیتے ہیں اس کو. حالانکہ کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے، چہ جائے کہ مسجد میں کچی پیاز آدمی کھائے. تو ایسی چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. مسجد میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو سیدھا سادہ آدمی اپنی ضرورت پوری کرے تاکہ وضو دیر تک آدمی کا باقی رہے. زیادہ پیٹ بھر کر آدمی زیادہ بڑھیا پکوان یہاں کھائے گا اعتکاف میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا وضو بار بار ٹوٹے گا اور اس کو بار بار مسجد سے باہر جا کر وضو کرنے آنا پڑے گا. اس لیے ہلکا پھلکی غذا آدمی استعمال کرے تاکہ دیر تک وضو باقی رہے، اور اپنے صبح سے لے کے شام تک کا ایسا نظام بنائیں آپ کی تہجد بھی فوت نہ ہو، وقت پر آپ کی سحری بھی ہو جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز بھی آپ کی ہو جائے. قرآن پاک کی تلاوت یا قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آپس میں اس کا سیکھنا سکھانا، ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے جہاں اعتکاف میں بیٹھتی ہے کہ اگر وہ آپس میں سیکھنے والوں سے قرآن سیکھیں اور جو سیکھے ہوئے نہیں ہیں وہ سیکھیں اور جو جانتے ہیں وہ ان کو سکھائیں تو قرآن سیکھنے سکھانے کا ایک عجیب ماحول قائم ہو جائے. بہت سارا قرآن 10 دن میں یہاں سے سیکھ کر ہم جا سکتے ہیں، دین کی باتیں یہاں سے سیکھ کر جا سکتے ہیں. یہاں پر رہنے کا مکمل فائدہ اٹھائیں اور یہاں اپنے وقت کو پورا وصول کریں. صرف وقت گزاری نہ ہو کہ صاحب وقت گزار لیا، ایک 10 دن پورے کرنے تھے وہ 10 دن پورے کر لیے اور بھائی ٹھیک ہے بچی. ہر آدمی اپنے ذہن میں ایک نیت لے کر آیا کہ میری شادی وہاں ہو جائے جہاں میں چاہتا ہوں
اور اعتکاف میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ اعتکاف والوں کی دعا سنتا ہے، تو بھائی میں تو شادی کی نیت سے دعا مانگنے کے لیے اعتکاف میں آیا تھا، چلو میرا وہ کام ہو جائے۔ کسی کا کوئی پیسہ اٹکا ہوا ہے تو وہ اس لیے آئے کہ میرا پیسہ نکل جائے، کوئی آدمی اپنے کاروبار کی ترقی کی نیت سے آئے، کوئی بھرج نہیں۔ یہ دعائیں مانگنی چاہیے آدمی کو، ہر اچھی اور خیر کی دعا آدمی مانگ سکتا ہے، لیکن ذرا کوئی آدمی اس نیت سے بھی اعتکاف کرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ نیت سب سے اچھی نیت۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر اللہ راضی ہو کر جو آپ اس سے کہیں گے وہ کرے گا، جب اللہ ہی آپ کا ہو جائے گا۔ تو جب اللہ راضی ہو جائے گا تو جو راضی ہوتا ہے، شوہر بیوی سے جب راضی اور خوش ہوتا ہے تو بیوی سے پوچھتا ہے تمہیں کتنے کا جوڑا چاہیے عید پر، پھر وہ جیسا کہتی ہے شوہر ویسا لا کے دیتا ہے، اور اگر ناراض ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم لے آؤ جا کر بازار سے، مجھ سے مت کہو، زیادہ مجھ سے پیسے لے لو۔ بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنی چاہیے، اسی وجہ سے اس پر اجر ملتا ہے اور اسی بنیاد پر اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں۔ اس لیے اپنے اعتکاف کو اچھا بنائیں، اپنے اعتکاف کو اچھا بنائیں۔ یہاں تولیاں بنا کر کہ 2-4-5 دوست بیٹھ گئے، وہ آپس کے اندر جو ہے باتیں کر رہے ہیں، وہ آپس کے اندر ایک درمیان میں موبائل لے کر بیٹھ گئے، اور موبائل کے اندر جب آپ کا موبائل، اعتکاف کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ باہر کے ماحول سے آپ کٹ کر اللہ کے گھر میں آ جائیں اور اللہ سے اپنی لو لگا لیں، اور موبائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ باہر سے نہیں، دنیا کے کسی کونے سے نہیں کٹیں، بلکہ ہر کونے سے آپ جڑے ہوئے ہیں۔ موبائل کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ جب موبائل آپ کے پاس ہے اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ پھر آپ کے اعتکاف کا کیا مطلب ہوا۔ آپ تو دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، اور اعتکاف تو کہتے ہی دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑنے کو۔ اس لیے یہاں آپ موبائل اگر لے کر آئے ہیں تو آپ اس کو واپس کروا دیں، اپنے گھر رکھوا دیں، 10 دن تک بس اللہ ہی سے لو لگی رہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو کوئی واقعی کوئی بزنس مین ہے، کوئی آدمی ایسا ہے جو بہت زیادہ کوئی گھر میں کوئی بیمار ہے جس کی وجہ سے خیریت معلوم کرنی، تو 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ایسا متعین کر لیں 10-15 منٹ کا کہ گھر والوں کو بھی معلوم ہو کہ بھی فلاں وقت میں فون کھلا رہتا ہے، بات کرنی ہوگی تو اس وقت میں کر لیں گے۔ یہ بھی اسی وقت میں گھر والوں کی کوئی خیریت پوچھ لے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس وقت کے اندر کوئی بات۔ ہر وقت موبائل کو چالو رکھنا، نیٹ چالو رکھنا اور اس کو دیکھتے رہنا، یہ تو بہت بڑے اللہ کے گھر میں گناہ کرنا۔ وہ تو موبائل کو کھولتے سب سے پہلے نامحرموں کی تصویریں آتی ہیں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وہ اگر یہ کام ہوگا تو پھر کتنے بڑے گناہ کی بات ہے۔ آپ تو ثواب اور نیکیاں کمانے آئے، جائے کہ یہاں پر آپ گناہ کریں تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ مسجد میں ایک تو باہر گناہ کرنا، باہر کے ماحول میں، اور ایک اللہ کے گھر میں گناہ کرنا اور آنکھوں کا گناہ کرنا، یہ تو بہت بڑی نقصان کی چیز ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے نقصان سے بچائیں۔ دوسری چیز یہ عرض کروں گا، جتنے بھی اعتکاف کرنے والے ہیں اپنے سامان کے وہ خود محافظ ہیں۔ یہاں نہ کوئی کمیٹی، نہ امام صاحب، نہ مؤذن صاحب، نہ یہاں کے خادم، کوئی آپ کے سامان کے رکھوالی اور آپ کے ذمہ دار نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے سامان کا حفاظت کا خود ذمہ دار ہے۔ اس لیے یہاں کوئی قیمتی سامان نہ رکھیں۔ ضرورت ہی کیا ہے آپ کو یہاں قیمتی سامان لانے کی؟ آپ ایک بچھانے کی چادر ہے موٹی، ایک تکیہ ہے، ایک اوڑھنے کی چادر ہے موقع محل کے اعتبار سے، حالانکہ موسم اتنا ایسا نہیں ہے، کبھی کبھار اگر آپ کو اوڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے، ایک چادر رکھ لیں، ایک تکیہ رکھ لیں، 1-2 جوڑے رکھ لیں، لنگی رکھ لیں۔ یہ ایک بیگ میں چھوٹے سے میں رکھ کر کہیں کسی کونے کے اندر ایسی جگہ جہاں لوگوں کی نظر نہ پڑے اور نمازیوں کے نماز میں خلل پیدا نہ ہو، کوئی بے سلیقی کی معلوم نہ ہو، آپ رکھ دیں، ضرورتاً اس کو استعمال کریں، واپس دے کر کے اس کو وہاں رکھ دیں۔ پیسے ہیں، اسی طرح کوئی قیمتی سامان ہے، کوئی نگینے کا پیکٹ ہے، قیمتی موبائل ہے، آپ ایسی چیزیں یہاں رکھیں۔ آپ نے چارجنگ پر لگایا، آپ ضروریات سے فارغ ہونے چلے گئے، یہاں مسجد ہے، سب لوگ آتے جاتے ہیں، بازار کی مسجد ہے، خدا نخواستہ موبائل آپ کا ادھر ادھر ہو گیا، آپ یہاں کے ذمہ داروں سے کہیں گے صاحب میرا موبائل چلا گیا۔ پہلے ایک مرتبہ ایک صاحب نے اعتکاف کیا، ان کے 20,000 روپے یہاں سے چلے گئے۔ وہ کمیٹی کے ذمہ داروں کے پیچھے پڑ گئے کہ صاحب یہاں میرے 20,000 روپے گئے ہیں، لہذا کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے 20,000 روپے ارینج کر کے دے کہیں سے۔ کمیٹی کہاں سے دے گی؟ آپ کی ذمہ، آپ کیا کرنے کے لیے لے کے آئے تھے 20,000 روپے یہاں پر؟ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، آپ کو یہاں کون سی خریداری کرنی ہے اور کون سا سامان بیچنا کرنا ہے جو آپ نے 20,000 روپے یہاں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کوئی ایسی تھوڑی بہت آپ اپنی ضرورت کی چیز سامنے رکھیں، آپ کے برتن وغیرہ آپ صاف کر کے رکھیں جو سحری کے افطاری کے ہیں،
تاکہ کسی قسم کی کوئی ایسی بے سلیقگی معلوم نہ ہو، اور بس اللہ سے لو لگائے رکھیں۔ رہا مسئلہ جگہ کا رہے، اللہ کا شکر ہے آپ سب حضرات پرانے لوگ ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروع سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو نئے اعتکاف کے اندر آئے ہیں۔ آپس میں دلوں میں گنجائش کے ساتھ ایک دوسرے کو جگہ دیکھ کر، جیسے آدمی بس میں بیٹھا ہوتا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہوتا ہے، اپنا آ جائے تو کتنی جلدی ادھر ادھر ہو کر جگہ دے دیتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا ہوتا ہے تو ذرا پیر اور چوڑے کر لیتا ہے، کبھی اس کو بھی نہیں بٹھانا ہے۔ تو ایسا سب اپنے ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، نمازی ہیں، اور پھر اعتکاف کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے، تھوڑے دلوں میں گنجائش کے ساتھ میں۔ یہ شکایت نہیں آنی چاہیے کہ ایک دن بعد 2 دن بعد یہ ہو کہ صاحب وہ میری جگہ بیٹھ گیا اور اس نے رومال رکھ دیا اور اس نے ٹوپی رکھ دی اور اس نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا اور اس نے مجھے پیچھے کر دیا۔ یہ چیزیں ہرگز مناسب نہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر کوئی آدمی اگلی صف میں ہے اور اس کے اگلی صف میں ہونے کی وجہ سے یا اگلی صف میں سے نکلنے کی وجہ سے سب کو راحت ہو جاتی ہے اور وہ دوسری صف میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کو پہلی صف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے، کیونکہ اس نے باہر نکل کر سب کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ آپ اس کو خیال رکھیں اور یہاں اعتکاف کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سب کو ہمیں آداب کی رعایت کے ساتھ یہاں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔